الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہم اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، نبی کی احادیث سے سیکھنے کے لیے ہم سب یہاں پر مکتب میں جمع ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کے ذہنوں کو قرآن اور حدیث کے لیے کھول دے۔ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ کون سا علم ہے؟ آخرت کا علم ہے۔ کون سا علم ہے؟ آخرت کا علم ہے۔ اور علم کتنی طرح کا ہے؟ دو طرح کا علم ہے۔ کتنی طرح کا ہے؟ ایک دنیاوی علم ہے اور ایک کون سا ہے؟ آخرت والا علم ہے۔ دنیا کا جو علم ہے وہ دنیا تک ہی محدود ہے، اور جو دین کا علم ہے، آخرت کا علم ہے، وہ انسان کو یہاں پر بھی کامیابی دلاتا ہے اور آخرت میں بھی کیا کرتا ہے؟ کامیابی دلاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کامیابی دلاتا ہے۔ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے، وعلمہ، اور کیا کرے؟ سکھائے۔ یعنی قرآن سیکھے اور کیا کرے؟ سکھائے۔ جس کو سکھائے لوگوں کو سکھائے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو سیکھنے سکھانے والوں کا مرتبہ بیان فرمائے ہیں۔ ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ ڈاکٹر جو ہے تو بہترین ہے، انجینئر بہترین ہے، اور جو ہے تو ٹیچر بہترین ہے۔ یہ نہیں کہا خیرکم من تعلم القرآن، قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے۔ تو آپ سب کیا سیکھ رہے ہیں یہاں پہ؟ بتاؤ میں قرآن سیکھ رہے نہیں سیکھ رہے؟ حدیثیں سیکھ رہے نہیں سیکھ رہے؟ حدیثیں کس نے بیان کی ہے؟ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ اور قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ تو ہم کس کا کلام سیکھ رہے ہیں؟ جس نے قرآن کو لکھا وہ سارے جہاں کا بادشاہ کیا ہے؟ سارے جہاں کا بادشاہ ہے۔ اور قرآن جو فرشتے نے لے کر آیا، سارے فرشتوں کا سردار ہے نہیں ہے نا؟ جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں کے سردار ہے نا؟ جس پہاڑی پر اترا وہ پہاڑی ساری پہاڑیوں کی سردار ہے۔ جس نبی پر اترا، ہمارے آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار کو بے شک ہے نا؟ ہاں۔ اور جس قلوب یعنی دل کے اندر، جس دل کے اندر قرآن آ گیا، وہ دل سارے دلوں
قرآن کریم سیکھ رہے گے نہیں تو قرآن کو دل سے پڑھو. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو پہاڑوں کے اوپر اتارنا چاہتا. کہاں اتارنا چاہتا؟ پہاڑوں کے اوپر. تو پہاڑوں نے کیا کر دیا تھا؟ انکار کر دیا تھا. اللہ ہم اس کا وزن نہیں سنبھال سکتے. زمین کو اتارنا چاہتا, زمین کو سپرد کرنا چاہتا تو زمین نے بھی انکار کیا تھا. وَحَمَلَ الْإِنسَانِ, اس کو کس نے اٹھایا؟ انسان نے اٹھایا. تو انسان نے اس کو سنبھالا کہ نہیں؟ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا پڑھنے والوں کے لیے. ہے کوئی اس کو پڑھنے والا؟ تو ہم اس کو کیا کریں؟ محنت کریں اس کے لیے. جتنی محنت کریں گے اتنی کم ہے. دعائیں کرو, یہ سب کو نہیں ملتا ہے. سب کو ملتا کیا؟ اگر سب کو ملتا تھا تو دنیا کے اندر ہر آدمی عالم آپ کو رہتا تھا. اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس کو قرآن کریم دیتا ہے. اور ہم سب کس کے مہمان ہیں؟ نبی کے مہمان. کس کے مہمان؟ نبی کے مہمان. جو نبی کا مہمان وہ اللہ کا مہمان ہے. تو اپنا کتنا اونچا مقام مرتبہ ہے کہ نہیں؟ ایک بات بتاتا ہوں. ایک بادشاہ تھا. کیا تھا؟ بادشاہ کا بات بہت سے سنو. وہ بادشاہ روزانہ لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا. اس کا لنگر چلتا تھا. روز لوگ اس کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سے خواب میں آیا, کہا کہ یار تم مجھے کھانا نہیں کھلا رہے, تم اللہ کو کھلا رہے ہو لیکن مجھے نہیں کھلا رہے ہو. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو کھانا کیسے کھلا رہا ہوں اور آپ کو کیسے نہیں کھلا رہا, آپ کو کیسے کھلاؤ؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے خواب میں آ کر بیان کیا تو وہ جو آدمی تھا, جو بادشاہ تھا, وہ گیا ایک بڑے عالم سے جو تو خواب دریافت کیا, تعبیر بتانے والے سے, کہ بھائی اس کی تعبیر کیا ہوگی. انہوں نے کہا کہ آپ روزانہ لوگوں کو کھانا کھلاتے, اب جو ہے نا تو آپ مدرسے کے بچوں کو اور علماء کو کھانا کھلاؤ. جب انہیں کھانا کھلایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور کہا کہ اب تم نے مجھے کھانا کھلایا. تو اس لیے قرآن جو سیکھتا ہے, مدرسہ جو پڑھتا ہے, ان کے پیروں کے تلے فرشتے کیا کرتے؟ اپنے پر بچھاتے. کیا بچھاتے؟ پر بچھاتے. اور سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں. جو یہ جو درخت ہیں, جو چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں, حتیٰ کہ سانپ اور بچھو بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو اپنا مقام و مرتبہ ہلکا ہے کیا؟ اپنے آپ کو ہلکے میں بھی نہیں لینا. لیں گے اپنے آپ کو ہلکے میں. آپ سب کس کے مہمان ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اس لیے ہم سب کس کے مہمان ہیں؟ نبی کے مہمان ہیں. تو ہم سب علم سیکھیں گے نا, کون کون خلوص کے ساتھ اور روزانہ مدرسے کے اندر آئے گا اور قرآن کی تعلیم, پورا قرآن کون کون مکمل کرنا چاہتے سے آتے ہیں. دعا کرو اللہ ہم سب کو جو ہے تو سینے کو قرآن کے لیے کھول دے. کیا کریں؟ کائے کے لیے کھول دے, ہاتھ پیچھے رکھو نا. کائے کے لیے؟ قرآن کے لیے کھول دے. بولو آمین. اللہ ہم سب کو جو ہے تو نبی کی حدیث سے ہمارے سینے میں محفوظ کر دے. سب علم حاصل کریں گے نا. دیکھو قرآن کا جو علم ہے نا بڑا مقدس علم ہے. قرآن مقدس کتاب ہے. ہم نے لکھے کیا؟ دنیا کے کسی وزیر اعظم نے لکھا کیا؟ کس نے لکھا؟ اللہ. تو سب حاصل کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا فرمائے؟ اور اللہ ہم سب کے سینوں کو قرآن کے لیے کھول دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.